بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس النحو سے مفعول فی کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے 26واں سبق مفعول فی کا بیان۔ سب سے پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مفعول فی کسے کہتے ہیں۔ جب تک مفعول فی کو جانیں گے نہیں تو اس کے تعلق سے کیا بات کریں گے، اس لیے تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مفعول فی کی تعریف، وہ اسم منصوب۔ اسے پتہ چلا کہ مفعول فی بھی دوسرے مفاعل کی طرح اسم ہوتا ہے، یعنی فعل یا حرف مفعول فی نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں منصوب، یعنی وہ ایسا اسم ہو جس پہ نصب ہو، رفع یا جر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مرفوع و مجرور ہو تو ان کی تعریف کے اعتبار سے وہ مفعول فی نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، جو اس جگہ یا زمانے پر دلالت کرے۔ اسے پتہ چلا کہ کوئی اسم ہے، منصوب ہے، مگر جگہ یا زمانے پر دلالت نہیں کرتا تو وہ مفعول فی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسم ہونا چاہیے، منصوب ہونا چاہیے، جگہ یا زمانہ، ان دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرنا چاہیے وہ اسم، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسم منصوب جو اس جگہ یا زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، ٹھیک ہے، یعنی کون سی جگہ پہ دلالت کرے؟ جگہ پہ دلالت کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، جہاں پہ فعل واقع ہوا ہے اس جگہ یا اس زمانے پر دلالت کرے تو اسے کہیں گے مفعول فی۔ اسے ظرف بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے، مفعول فی کا دوسرا نام ہے ظرف۔ اب دیکھیں تعریف کا مرتبہ، مفعول فی وہ اسم منصوب جو اس جگہ یا زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، اسے ظرف بھی کہتے ہیں۔ جیسے دخلت المدینۃ یوم الجمعۃ، میں مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن داخل ہوا۔ تو اس میں دیکھیے مدینہ کہاں داخل ہوا؟ مدینہ۔ تو یہ لفظ مدینہ جو ہے داخل ہونے کی جگہ کو بتا رہا ہے اور اس میں منصوب بھی ہے، لہٰذا یہ مفعول فی ہے۔ اس کے بعد یوم الجمعۃ بترکیب اضافی، مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ داخل ہونے کے زمانے کو، کون سے دن داخل ہوا، کب داخل ہوا؟ جمعہ کے دن۔ تو یہ بھی جو ہے اسم ہے یوم، منصوب بھی ہے اور داخل ہونے کے زمانے کو بتا رہا ہے، لہٰذا یہ جو ہے مفعول فی ہے۔ اب یہاں سے مفعول فی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مفعول فی یعنی ظرف کی دو قسمیں ہیں، اوپر بیان کر دیا کہ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ظرف مکان، نمبر دو ظرف زمان۔ اب ہر ایک کی تعریف الگ الگ کر رہے ہیں۔ ظرف مکان وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے، جو اسم فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کرے گا اسے کہیں گے ظرف مکان، جگہ پر دلالت کرے تو مکان، ٹھیک ہے۔ جیسے وقف خالد تحت الشجرۃ، خالد درخت کے نیچے ٹھہرا۔ تو اس میں جو ہے خالد ٹھہرا، بھائی کہاں ٹھہرا؟ درخت کے نیچے۔ تو درخت کے نیچے جو ہے وہ بھی جگہ ہے نا، جگہ ہے، تو جگہ پہ دلالت کر رہا ہے، کھڑے ہونے کی، ٹھہرنے کے جگہ پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا تحت الشجرۃ جو ہے یہ مفعول فی ہے، ظرف مفعول فی اور ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ ظرف زمان وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کرے، فعل کب واقع ہوا، کس زمانے میں واقع ہوا، زمانے پر دلالت کرے تو اسے کہیں گے ظرف زمان۔ جیسے ذہبت یوم السبت، میں ہفتے کے روز گیا، بھائی کس دن گیا؟ ہفتے کے روز۔ تو یوم السبت جو ہے یہ جانے کے وقت کو بتا رہا ہے، جانے کے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا یہ ظرف زمان ہوا۔ پھر ان میں سے ہر ایک جو ہے چاہے ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، نمبر ایک محدود، نمبر دو غیر محدود۔ اگر ظرف مکان ایسے مکان پہ دلالت کرے جس کی کوئی حد ہو، جس کی حد معین ہو، ٹھیک ہے، یعنی معین جگہ پر دلالت کرے تو اسے کہیں گے ظرف زمان محدود۔ اور اگر ظرف مکان ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد نہ ہو، ٹھیک ہے، آگے سامنے سے مراد کہاں پہ، ٹھیک ہے، تو جس کی کوئی حد نہ ہو تو اسے کہیں گے ظرف زمان غیر محدود، ظرف مکان غیر محدود، اور اس کا دوسرا نام ہے مبہم، غیر محدود کا دوسرا نام ہے مبہم۔ تو اس طرح ظرف زمان کی بھی اقسام بنے گی، یعنی محدود زمانے پر دلالت کرے گا تو وہ ہوگا ظرف زمان محدود، اور اگر غیر محدود زمانے پر دلالت کرے گا، جیسے یوم السبت ہے تو ایک دن پہ دلالت کر رہا ہے، اس کو ہم محدود کہہ سکتے ہیں۔ اور غیر محدود کی مثال جیسے شہرن، یا پھر جو ہے دہرن کے لیجئے، میں نے ایک زمانہ
سمتو دہرن، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا، تو یہ مفعول فی یا پھر ظرف زمان غیر محدود ہوگا۔ غیر محدود کا دوسرا نام ہوتا ہے، غیر محدود کا دوسرا نام مبہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ ظرف زمان محدود ہو، محدود جہاں پہ ہے وہاں پہ فی کو ظرف زمان محدود میں فی کو لانا بھی جائز ہے اور فی کو نہ لانا بھی جائز ہے، یعنی وہاں پہ حرف جر فی جو ہے اس کو ہم ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں قمت یومن، میں ایک دن کھڑا ہوا، یا قمت فی یومن، میں ایک دن کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، ظرف زمان محدود میں۔ لیکن ظرف زمان غیر محدود ہو یعنی مبہم ہو تو اس وقت فی کو حذف کرنا، کیونکہ جتنے بھی ظروف زمان ہوتے ہیں نا اس میں جو ہے فی موجود ہوتا ہے، تو فی کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا فی محذوف ہوگا اور جو ہمیشہ جو اس پہ نصب آئے گا۔ اس طرح مبہم کے بارے میں ظرف مکان میں بھی ہے کہ ظرف مکان میں جو ہے اگر محدود ہے تو وہاں پہ جو ہے فی کو لا بھی سکتے ہیں، مگر لا بھی سکتے ہیں اور ذکر نہیں بھی لا سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ ظرف مکان محدود میں فی کو ذکر بھی کر سکتے، فی کو ذکر ہی کریں گے، فی کو حذف نہیں کریں گے۔ ظرف مکان محدود میں، ظرف زمان محدود میں فی کو ذکر بھی کر سکتے ہیں، فی کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یعنی منصوب بھی لا سکتے ہیں، مجرور بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن ظرف مکان محدود اس میں جو ہے فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے عام طور پر، جیسے ذہبت فی المدرسۃ، اس طرح کہیں گے میں مدرسے میں گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ظرف مکان غیر محدود جو ہوتا ہے اس میں فی کو حذف کر کے منصوب پڑھیں گے، ظرف مکان غیر محدود میں۔ اس کے لیے مزید تفصیل جو ہے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مفعول فی کی پہچان کر کے درست کالم میں لکھیں، یعنی ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، اسے بھی بھرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے جملہ ہے، ترجمہ ہے، پھر ظرف زمان یا ظرف مکان میں کیا ہے اسے لکھنا ہے۔ مکثت شہرن، شہرن میں ایک مہینہ ٹھہرا، تو شہرن جو ہے یہ زمانہ بتا رہا ہے، شہر میں کتنے وقت ٹھہرا، کتنے دن ٹھہرا، تو یہ زمانہ ہے، وقت ہے، لہٰذا شہرن یہ ظرف زمان ہے۔ دوسری مثال ہے جلست امام الامیر، امام نہیں پڑھنا ہے، اسے امام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں امیر کے سامنے بیٹھا، تو یہاں پہ امام الامیری جو ہے یہ مفعول فی ہے اور ظرف مکان ہے، کیونکہ مکان بتا رہا ہے کہاں بیٹھا بھائی، امیر کے سامنے، تو سامنے جو ہے ایک جگہ ہے، لہٰذا یہ ظرف مکان ہوا۔ دخل الطالب الفصل، طالب علم کلاس میں داخل ہوا، تو اس میں الفصل منصوب بھی ہے، اس میں ہے منصوب ہے اور داخل ہونے کی جگہ کو بتا رہا ہے، تو یہ مفعول فی اور ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وقف الجنود امام الرئیس، لشکر سردار کے سامنے کھڑا ہوا، تو اس میں جو ہے امام الرئیس مضاف مضاف سے مل کر کے یہ بنے گا ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ لشکر سردار کے سامنے، سامنے کی جگہ، جگہ پہ بتا رہا ہے، تو یہ جو ہے مفعول فی ظرف مکان۔ انا اذهب الليلة الى بکر، میں رات کو بکرے کی طرف جاؤں گا، تو الليلة جو منصوب ہے یہ ظرف زمان ہے، مکان نہیں، ظرف زمان ہے، کب جائے گا، رات کو، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ کب کے جواب میں جو واقع ہوگا وہ ظرف زمان ہوگا، کہاں کے جواب میں جو واقع ہوگا وہ ظرف مکان ہوگا۔ آگے دیکھیے احفظ الدرس یومن، میں آج سبق یاد کروں گا، اب کب سے پوچھیں گے ہم، کب سبق یاد کرے گا، آج، تو اس میں جو ہے یومن یہ مفعول فی ہے، مفعول فی یعنی ظرف زمان ہے، تو اس میں حالانکہ ترجمہ ہوگا احفظ الدرس یومن، میں الیوم ہونا چاہیے، آج اگر کیا ہے تو پھر الیوم، مطلق یوم جو ہے دن کے معنی میں آتا ہے، اور الیوم جو ہے یہ آج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ تھوڑی بہت کہیں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ سہو ہو گیا ہے، جس طرح یہاں پہ اللہ کا ترجمہ آج رات ہونا چاہیے، یہاں پہ آج رات نہیں کیا انہوں نے، خیر۔ شریب المریض الدواء مساء، مریض نے شام کو دوا پی، تو اس میں جو ہے کب پی، شام کو، تو مساء یہ ہے ظرف زمان، وقت بتا رہا ہے تو ظرف زمان۔ ذهبت البارحة الى صدیقی، میں گزشتہ رات اپنے دوست کے پاس گیا، تو البارحة جو ہے یہ بھی کب کے جواب میں، کب گیا بھائی، گزشتہ رات، تو کب کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، تو یہ ہے ظرف زمان، ٹھیک ہے۔ لا تحضر غدا، تو کل حاضر نہ ہونا، بھائی کب حاضر نہ ہونا، کیا بولے، کب حاضر نہ ہونا،
کل حاضر نہ ہونا، تو کل جو ہے کب کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، تو یہ بھی ظرف زمان ہے، مکان نہیں ہے۔ سافرت وقت طلوع الشمس، میں سورج کے طلوع ہونے کے وقت مسافر ہوا یا سفر کیا۔ تو یہاں پہ وقتہ اصل میں یہی ہے مفعول فی، مگر مضاف مضاف الیہ ہو کر کے ہے تو پورے کو ملا کے مفعول فی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں صرف وقت جو ہے یہ مفعول فی ہے، وقتہ مضاف، یہ مضاف الیہ مضاف، یہ مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا وقتہ مضاف کا، وقتہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترکیب بھی کرا دیا کریں، ترکیب کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جیسے سافرت وقتہ طلوع الشمس، سافرت فعل تا ضمیر باعث مرفوع متصل اس کا فاعل، وقتہ مضاف، طلوع مضاف الیہ مضاف، الشمس مضاف الیہ، طلوع مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا وقتہ مضاف کا، وقتہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی ہوا سافرت فعل کا، سافرت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح جو ہے ترکیب آپ کر سکتے ہیں۔ لا تحذر جو ہے فعل نہیں ہے، لا تحذر فعل نہیں، اس منتظر ضمیر پوچھتا ہے اس کا فاعل، غدا مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ یہ آگے دیکھیے، ذهبت التلمیذ الی المدرسۃ باکرا، شاگرد جلدی مدرسہ گیا، حالانکہ باکرا صبح سویرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ باکرا ہوگا ظرف زمان۔ سافرت صباحا، میں نے صبح کے وقت سفر کیا، تو صباحا یہ مفعول فی ہوگا۔ ترکیب سب کی وہی ہوگی، جیسے ذهب فعل ہے، تلمیذ فاعل ہے، الی حرف جار، مدرسۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوگا، ذهب فعل کا اور باکرا مفعول فی، فعل فاعل ظرف لغو مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وقف المہندس امامک، انجینئر تیرے سامنے کھڑا ہوا، تو اس میں جو ہے تیرے سامنے کھڑا ہوا، یعنی کہاں کے جواب میں واقع، کہاں کھڑا ہوا، تیرے سامنے، کہاں کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، تو امامک جو ہے یہ مفعول فی ظرف مکان ہے۔ جاء علی نہارا، علی دن کے وقت آیا، کب آیا، دن کے وقت، تو یہ ظرف زمان ہے، فعل فاعل مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ۔ وقفت تحت الشجرۃ، میں درخت کے نیچے ٹھہرا، تو اس میں جو ہے تحت اصل میں مفعول فی ہے، تو ملا کے بھی کریں گے چلے گا، تو وقفت فعل تاضمیر فاعل اور تحت مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ ہوگا تحت جو ہے کہاں ٹھہرا، درخت کے نیچے، تو یہ ظرف مکان ہے۔ احترم لیلۃ القدر، میں شب قدر کا احترام کرتا ہوں، تو اس میں لیلۃ القدر جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ظرف زمان ہے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسے مفعول بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ بتا رہا ہے، اس لیے انہوں نے مفعول فی کا ہے، فی میں ذکر کیا ہے۔ خیر، یہ ظرف زمان ہوگا۔ جلست امام المعلم، میں استاد کے سامنے بیٹھا، تو کہاں بیٹھا، استاد کے سامنے، کہاں کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، تو یہ بنے گا ظرف مکان۔ ضربت زیدا یوم الجمعۃ، میں نے زید کو جمعہ کے دن مارا، کب مارا، جمعہ کے دن، تو یہ جو ہے کب کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، تو یہ ظرف زمان ہوا، فعل فاعل مفعول بھی مفعول فی، فعل فاعل مفعول بھی مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لبثت سنین فی البغداد، میں کئی سال بغداد میں ٹھہرا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے کب کے جواب میں نہیں، کتنا سال کہہ لیجیے، کتنے سال بغداد میں ٹھہرے، تو اس میں جو ہے سنینا یہ ظرف زمان ہی ہوگا۔ لبثت فعل، سنینا مفعول فی، فی البغداد جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ حفظت الدرس صباحا، میں نے صبح کے وقت سبق یاد کیا، بھائی کب یاد کیا، صبح کے وقت، یہ ہے ظرف زمان۔ اُوضِعَ الکتاب فوق الکرسی، کتاب کرسی کے اوپر رکھی گئی، تو اس میں فوق الکرسی یعنی فوق جو ہے یہ ظرف مکان ہے، کہاں رکھی گئی، کرسی کے اوپر، تو یہ مفعول فی ظرف مکان ہے۔ ترکیب اس کی وجہ ہوگی اُوضِعَ فعل مجہول، اس میں جو ہے فعل ماضی مجہول، الکتاب نائب فاعل، فوق مضاف، الکرسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، اُوضِعَ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔